آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ دجال جس تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کو کنٹرول کرے گا اور جہاں سے اپنی حکومت کو چلائے گا، وہ تخت اس وقت دنیا میں کہاں موجود ہے؟ اور یہودی کیوں اس تخت کو ہیکل سلیمانی میں نصب کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس تخت سے یہودیوں کو کوئی نئی طاقت عطا ہو جائے گی اور کیا وہ بہت طاقتور بن جائیں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، حالیہ اسرائیل فلسطین کی جنگ کے بعد اب اسرائیل اپنے آپ کو دنیا کی کوئی بہت بڑی طاقت سمجھنے لگا ہے اور وہ مظلوم اور معصوم فلسطینیوں کو شہید کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ اب وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں اپنا تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا، اور جب یہودیوں کا تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہو جائے گا تب یہودی وہاں دجال کے لیے ایک بہت بڑا تخت تعمیر کریں گے کہ جس تخت پر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے بیٹے اور اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی تھی۔ دراصل دوستو، وہ ایک مقدس پتھر ہے جسے تھرون آف ڈیوڈ کہا جاتا ہے، اور یہودی اس پتھر کو دجال کے تخت میں نصب کرنے کی اپنی پوری پلاننگ کر چکے ہیں۔ اور دوستو، یہ پتھر اس وقت کہاں موجود ہے؟ اس سے پہلے اس پتھر کی کچھ تاریخ سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے جب یہودیوں کو بخت نصر سے آزاد کروایا اور ان کا ہیکل سلیمانی دوسری مرتبہ تعمیر کروایا، جسے یہودی سیکنڈ ٹیمپل کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کے سیکنڈ ٹیمپل کو روم کے بادشاہ ٹائٹس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر چڑھائے جانے کے واقعے کے کچھ عرصے بعد یروشلم پر حملہ کیا، اور روم کے بادشاہ ٹائٹس نے ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر ڈالا، اور پھر ٹائٹس نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا اور ہزاروں یہودیوں کو قیدی بنا کر اور سیکنڈ ٹیمپل کی تمام قیمتی اور مقدس چیزوں کو اپنے ساتھ روم لے گیا تھا، اور ان قیمتی چیزوں میں ایک پتھر بھی موجود تھا جسے تخت داؤد کا پتھر یعنی تھرون آف ڈیوڈ کہتے ہیں۔ اور یہ وہی پتھر تھا کہ جس پتھر پر بٹھا کر پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اسی پتھر پر تاج پوشی ادا کی گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بھی اسی تخت پر اور اسی جگہ جہاں آج مسجد اقصی یعنی بیت المقدس ہے، ہزاروں سال قبل بنی اسرائیل کے آنے والے بادشاہوں کی تاج پوشی ہوتی رہی جب تک کہ ان کا یہ ٹیمپل تاریخ میں دوسری مرتبہ تباہ نہ ہوا۔ سیکنڈ ٹیمپل تباہ کرنے کے بعد روم کا بادشاہ ٹائٹس تھرون آف ڈیوڈ اپنے ساتھ روم لے گیا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پہلے وہ پتھر روم سے آئرلینڈ پہنچا جو عیسائیوں کا ایک بہت بڑا کیتھولک ملک ہے یعنی کٹر عیسائی ملک، پھر وہ پتھر وہاں سے اسکاٹ لینڈ پہنچا اور 14ویں صدی میں برطانیہ یعنی انگلینڈ پہنچ گیا، اور آج وہ پتھر انگلینڈ کی پارلیمنٹ کے ساتھ ایک گرجا گھر میں ایک کرسی میں نصب ہے جہاں برطانیہ کے بادشاہ اور ملکہ کو بٹھا کر ان کی تاج پوشی کی رسم ادا کی جاتی ہے، اور یہ پتھر آج بھی برطانیہ کے بادشاہوں کے لیے خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ پتھر ان کے لیے بہت لکی ثابت ہوا ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبروں کی جس پتھر پر تاج پوشی ہوئی ہو اس میں کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی۔ اور اب یہودی اس مقدس پتھر کو اپنے تھرڈ ٹیمپل میں نصب کرنا چاہتے ہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ عیسائی یہ پتھر یہودیوں کو دے دیں گے، کیونکہ دوستو یہاں یہودی اور عیسائیوں کا مقصد ایک ہو جاتا ہے، مگر دونوں کے ایجنڈے الگ الگ ہیں۔ یہودیوں کے مطابق ان کا مسیحا یعنی دجال آ کر اس تخت پر بیٹھے گا، اور یہودی دجال کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، اور ان کی کتابوں میں یہ بات پہلے ہی بتا دی گئی کہ ان کا ایک مسیحا یعنی سیویئر آئے گا اور یہودیوں کو ایک عظیم اور بہت طاقتور حکومت عطا کرے گا، اور پوری دنیا میں پھر سے یہودیت کا راج ہوگا۔ مگر جس مسیحا کا ذکر ان کی کتابوں میں درج ہے وہ مسیحا کوئی اور نہیں، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ان کو نصیب ہو گئے تھے، مگر ان یہودیوں نے انہیں اپنا مسیحا تسلیم ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ تو انہیں برائی سے منع فرماتے تھے اور عمل نیک کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے، اسی لیے یہودیوں نے انہیں اپنا مسیحا ماننے سے انکار کر دیا اور دجال کہہ کر انہیں سولی پر چڑھانے کی کوشش کی۔ اور یہودی آج بھی اپنی اسی پیش گوئی پر یقین رکھتے ہیں کہ جب ان کا تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہو جائے گا تو ان کا مسیحا آئے گا، اور یہودی آج تک اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں۔ جبکہ دوستو اس کے برعکس عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ زمین پر نزول ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہوں گے جو بیت المقدس میں اسی تخت پر بیٹھ کر عیسائیوں کی رہنمائی فرمائیں گے، اور پوری دنیا میں صرف اور صرف عیسائیت چھا جائے گی۔
اسی لیے عیسائی اپنے اسی ایجنڈے کے تحت تھرون آف ڈیوڈ کو یہودیوں کو دے دیں گے کہ سر بس آپ اپنا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کیجئے اور تھرون آف ڈیوڈ کو یہاں نصب کیجئے اور اس مسجد اقصی سے مسلمانوں کا قبضہ چھڑوائیے، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں پر یہ واضح کر دیا ہے کہ تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اسی لیے دوستو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج دنیا میں کہیں بھی کوئی یہودی یا عیسائی ملک آپس میں نہیں لڑتا اور نہ ہی وہ آپس میں کوئی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسا ملک نظر آئے تو پلیز مجھے بھی کمنٹس کر کے اس کا نام ضرور بتائیے گا۔ جبکہ اس کے برعکس آج ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک سے لڑ رہا ہے، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں، مگر میرے حساب سے یہود و نصارہ اس وقت تک آپس میں نہیں لڑیں گے جب تک کہ ان کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا، یعنی مسجد اقصی کی شہادت۔ اور یاد رکھیے گا جب یہ لوگ مسجد اقصی کو شہید کریں گے اور تھرون آف ڈیوڈ یہاں نصب کریں گے تو اس وقت جو عرب کے نوجوانوں کا خون کھولے گا، عرب کے حکمران تو اس قابل نہیں مگر وہاں کے مسلمانوں میں شہادت کا شوق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اور اس بات کی گواہی فلسطین کی جنگ میں ہم سب نے دیکھ لی ہے۔ کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا عورت، کیا جوان، سب کے سب ہی نہتے بے یار و مددگار یہود و نصارہ کے ہاتھوں شہید ہوتے رہے، اور امت کو یہ پیغام دے گئے کہ اگر اب بھی متحد نہ ہوئے تو یہ یہود و نصارہ تم سے تمہارا سب کچھ چھین لیں گے، یہاں تک کہ تمہاری مقدس ترین مسجد اقصی بھی، جہاں پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 پیغمبروں کی امامت فرمائی، اور اسی مسجد اقصی سے معراج شریف کی رات آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ سے ہی آسمان پر لے جاتا، مگر امت کو مسجد اقصی کی اہمیت بتانے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کا اجتماع کروایا، اور یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کا سفر کروایا تاکہ امت یہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی مسجد اقصی کتنی محبوب ہے۔ دوستو تخت داؤد کے بارے میں پڑھ کر یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ جس طرح تخت داؤد نے ان یہود و نصارہ کو متحد کر رکھا ہے، جس دن یہ پتھر مسجد اقصی یعنی بیت المقدس میں نصب کیا جائے گا تو یقین مانیے یہی وہ وقت ہوگا جب ان یہود و نصارہ کے زوال کا وقت شروع ہو جائے گا اور مسلمان متحد ہو جائیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئے گی جو کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی صورت میں امت کو عطا کی جائے گی، اور مسلمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں یروشلم یعنی بیت المقدس کو فتح کر لیں گے اور فتح کے جھنڈے ایلیا یعنی بیت المقدس میں گاڑ دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پوری امت مسلمہ کو آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے اور مسلمانوں کا کفار پر غلبہ عطا فرمائے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔